محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الناس علی دین ملوکہم، الناس لوگ، علی دین پر ہوتے ہیں، ملوکہم اپنے بادشاہوں کے، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین یعنی طور طریقوں اور طرز زندگی پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ محترم طلباء کرام، اس ضرب المثل میں یہ بتایا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ اپنے بادشاہوں کے طور طریقوں اور طرز زندگی کو اپناتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی ملک میں بادشاہی لوگوں کی نگاہوں کا بنیادی مرکز ہوتا ہے، لہٰذا لوگ اس کی رنگ میں رنگ کر اپنی شخصیت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے بادشاہ نے انہیں اس بات ایسا کرنے کی ترغیب دی ہو یا نہ دی ہو، کیونکہ بادشاہ کی طرز زندگی خود ہی ایک خاموش بلکہ ایک زبردست ترغیب ہے، لہٰذا وہ لوگ بادشاہ کی رنگ میں رنگ کر اپنی زندگیاں گزارنے لگتے ہیں۔ جس قسم کا بادشاہ ہوگا، جس مزاج کا بادشاہ ہوگا، وہ لوگ بھی اسی طرح کے بن جاتے ہیں اور اسی طرح کی طرز زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بادشاہ جس ذہنیت کا مالک ہوتا ہے، جس ذہنیت کا حامل ہوتا ہے، اس نے اسی طرح کے اصول و ضوابط اور قوانین ملک میں نافذ کرنے ہیں، اور اپنے ذہن کے مطابق ہی اس نے لوگوں کے ساتھ سختی و نرمی کرنی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نہ بھی چاہے تو بھی وہ مجبور ہے کہ بادشاہ کی اطاعت کرے، بصورت دیگر زندگی اس کے لیے وبال جان بن جائے گی، اور اس طرح بادل ناخواستہ بادشاہ کی طرز زندگی پر چلتے چلتے اور اس کی ذہنیت کے مطابق چلتے چلتے وہ ان کی عادت بن جاتی ہے، اور بالآخر وہ بھی وہی طرز زندگی اختیار کرتے ہیں جو ان کی بادشاہ کی ہوتی ہیں، یعنی بالآخر لوگ بھی بادشاہ کے رنگ میں رنگ کر وہ بھی اپنے بادشاہ کے ہم مزاج بن جاتے ہیں۔ نیز اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عوام میں بعض لوگ بالکل جاہل اور لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، انہیں نفع و نقصان کی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ اس قسم کی باتوں سے بالکل ناآشنا اور ناواقف ہوتے ہیں، انہیں تو بس جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اور بادشاہ کا حکم ہی ان کے لیے سب کچھ بلکہ حرف آخر ہوتا ہے۔ یہی حال گھر کے سربراہ کا بھی ہے کہ گھر والے اپنے گھر کے سربراہ کے تابع ہوتے ہیں اور اس کی رنگ میں رنگ کر طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ پس اگر کسی ملک کا بادشاہ یا گھر کا سربراہ نیک و دیندار ہوگا تو اس کے ماتحت بھی اس کی طرح نیک اور دیندار ہوں گے، اور اگر بدقسمتی سے بادشاہ یا گھر کا سربراہ فاسق و فاجر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا، تو اس کے ماتحتوں میں بھی یہی رنگ نظر آئے گا۔ لہٰذا چاہے کوئی کسی ملک کا سربراہ ہو یا کسی گھر کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ہر قدم نہایت احتیاط اور سوچ سمجھ کر اٹھائے تاکہ دوسروں کے لیے راہ حق سے ہٹنے کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک و صالح
حکمران اور سربراہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے اس جملہ کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین یعنی طور طریقوں اور طرز زندگی پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ لغوی و صرفی تحقیق، دین، مذہب، طریقہ، اس کے اور بھی کئی معانی آتے ہیں۔ دین اصل میں دین بروزن فعل تھا، اسم مصدر واحد ثلاثی مجرد اجوف یائی، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے اور 7 اقسام میں سے اجوف۔ پھر چونکہ اس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہے، اس وجہ سے یہ اجوف یائی ہے۔ اگر عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہوتا تو پھر یہ اجوف واوی ہوتا۔ اسباب ضرب یضربو، ضرب یضربو باب سے اعلیٰ جارہ داخل ہو کر، اس پر اعلیٰ جارہ داخل ہو کر دین ہو گیا۔ دین جو کہ اصل میں دین تھا، اس پر اعلیٰ جارہ داخل ہوا تو دین ہو گیا۔ پھر چونکہ اس نے آگے ملوک کے لیے مضاف بھی بننا ہے، اس لیے تنوین گر کر دین ہو گیا۔ اس کی جمع ادیان آتی ہے۔ اس کا مصدر ہے دینن و دیانتن، دین اختیار کرنا، اور صرف صغیر ہے دان یدینو، دان یدینو۔ ملوکی، بادشاہ، اصل میں ملوکن بروزن فعول تھا، صیغہ جمع مذکر ثلاثی مجرد صحیح، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے اور 7 اقسام میں سے صحیح ہے۔ باب ضرب یضربو سے چونکہ اس نے آگے خود نکرہ ہونے کی وجہ سے مضاف بننا ہے، لہٰذا تنوین گر کر ملوک ہو گیا۔ ملوکی جو کہ اصل میں ملوکن بروزن فعول تھا، چونکہ اس نے آگے مضاف بننا ہے، اس وجہ سے تنوین گر کر ملوک ہو گیا۔ اور پھر چونکہ اس نے ہم ضمیر جو کہ معرفہ ہے کی طرف مضاف ہو کر مضاف الیہ بھی بننا ہے، اس لیے ملوکی ہو گیا۔ اس کا واحد ملکن ہے، یعنی یہ جمع ہے اور اس کا واحد ملکن ہے۔ اس کا مصدر ہے ملکن و ملکن و ملکن، مالک ہونا، صرف صغیر ہے ملک یملکو، ملکن فہو مالکن۔ نحوی تحقیق، الناس مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ رفع پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے۔ دیکھیے الناس میں سین جو کہ جس پر جو پیش ہے اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ لفظاً مرفوع ہے، اور مبتدا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے اور معرفہ مبتدا ہوا کرتا ہے۔ الناس جو کہ اصل میں اناسن تھا، شروع کا حمزہ تخفیف کی وجہ سے گر کر ناسن ہو گیا، پھر اس کی جگہ پر الف لام شروع میں لایا گیا تو الناس ہو گیا، اور اسی الف لام کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا، اس لیے یہ جملے میں مبتدا کے طور پر واقع ہوا، کیونکہ معرفہ مبتدا ہوا کرتا ہے۔ علی دین ملوکہم، علی حرف جار، دین مجرور، کیونکہ اس پر علی حرف جر، دین مجرور لفظاً مضاف، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس پر اعلیٰ حرف جر داخل ہوا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے۔ دیکھیے نون کے نیچے جو زیر ہے اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مضاف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خود نکرہ ہے۔ قاعدہ ہے کہ اگر نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہاں پر عموماً مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کرتے ہیں،
نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، تو چونکہ دینی یہ نکرہ ہے اس وجہ سے یہ مضاف ہوگا، اور ملوکہم میں ملوکی اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت سے تو یہ نکرہ ہے اور ایک حیثیت سے یہ معرفہ ہے۔ نکرہ تو اس حیثیت سے ہے کیونکہ یہ خود نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں یہ مضاف ہوگا، اور معرفہ اس حیثیت سے ہے کیونکہ یہ ہم ضمیر جو کہ معرفہ ہے اس کے لیے مضاف ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ اگرچہ نکرہ ہو لیکن اس صورت میں پھر وہ نکرہ نہیں رہتا بلکہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ ہم ضمیر کے لیے مضاف ہے لہٰذا یہ معرفہ ہوگا۔ ملوکی ہم، آپ دیکھیں یہ ہم ضمیر کے لیے مضاف ہے اور ہم جو کہ معرفہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ملوکی اگرچہ نکرہ ہے لیکن چونکہ یہ ہم ضمیر کے لیے مضاف ہو گیا لہٰذا اس صورت میں یہ معرفہ بن گیا۔ اور آپ نے قاعدہ پڑھ لیا کہ اگر نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بنائیں گے، تو لہٰذا چونکہ اس صورت میں یہ معرفہ بن گیا تو اب یہ مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے۔ اب آئیے ترکیب کرتے ہیں، انشاءاللہ ان ساری باتوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ ملوکی مجرور لفظاً مضاف، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے آگے ہم ضمیر جو کہ معرفہ ہے کی طرف مضاف ہو کر مضاف الیہ بننا ہے۔ اس وقت تو یہ مضاف بن رہا ہے لیکن آگے یہ اس نے مضاف الیہ بھی بننا ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے۔ لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مضاف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خود نکرہ ہے۔ ملوکی اگرچہ ضمیر ہم کی طرف مضاف ہو کر معرفہ بن گیا ہے لیکن چونکہ خود یہ نکرہ ہے اس وجہ سے یہ یہاں پر مضاف ہے۔ ملوکی مجرور لفظاً مضاف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خود نکرہ ہے، اور ہم ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مبنیات میں سے ہوتا ہے اور مبنیات کا اعراب محلاً ہوتا ہے لہٰذا اس کا اعراب بھی محلاً ہوگا، اور مضاف الیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے اور ضمیر متصل مضاف الیہ واقع ہوتا ہے۔ راجع بسوی مبتدا الناس کی طرف راجع ہے۔ اب آئیے اس ترکیب کو ذرا اور سمیٹتے ہیں۔ مضاف ملوکی مضاف اور ہم مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر مضاف الیہ ہوئے دینی مضاف کے لیے۔ دینی مضاف اور ملوکہم مضاف الیہ، دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آگے مضاف الیہ بنے گا، تو اب یہ یہاں پر مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ دینی مضاف اور ملوکہم مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر مجرور ہوئے اعلیٰ جارہ کے لیے۔ اعلیٰ جارہ اور دینی ملوکہم مجرور، یہ دونوں مل کر متعلق ہوئے اسم فاعل محذوف متبعون کے ساتھ۔ متبعون صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ثلاثی مزید فیہ صحیح اسباب افتعال۔ متبعون یہ جمع مذکر اسم فاعل ثلاثی مزید فیہ صحیح کا صیغہ ہے باب افتعال سے۔ اس میں ہم ضمیر مستتر ہے
اور وہ اس کا یعنی متبعون کا فاعل ہے جو کہ مبتدا الناس کی طرف راجع ہے۔ اسم فاعل متبعون اور اپنے فاعل یعنی ہم اور متعلق یعنی علی دین ملوکہم سے مل کر مرفوع محلاً شبہ جملہ ہو کر خبر۔ مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے آگے خبر بننا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملہ ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، لہٰذا اس کا اعراب بھی محلاً ہوگا۔ اور شبہ جملہ اس وجہ سے ہے کیونکہ متبعون اسم فاعل ہے اور اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ یہ سب شبہ جملہ کہلاتے ہیں۔ اور خبر اس وجہ سے ہے کیونکہ جملہ ہونے کی وجہ سے یہ نکرہ کے حکم میں ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ تو الناس مبتدا اور متبعونہم علی دین ملوکہم خبر، یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الناس خبر اور متبعونہم علی دین ملوکہم یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خلاصہ یہ کہ الناس مبتدا علی جارہ، دین مضاف، ملوکی مضاف، ہم مضاف الیہ، ملوکی مضاف اور ہم مضاف الیہ یہ دونوں مل کر دین مضاف کے لیے مضاف الیہ، دین مضاف اور ملوکی ہم مضاف الیہ یہ دونوں مل کر علی جارہ کے لیے مجرور، علی جارہ اور دین ملوکی ہم مجرور یہ دونوں مل کر اسم فاعل محذوف متبعون کے ساتھ متعلق، اسم فاعل محذوف متبعون اپنے فاعل ہم اور متعلق اعلیٰ دین ملوکہم کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر۔ الناس مبتدا اور متبعونہم علی دین ملوکہم خبر، دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔